پاک افواج کے لیے دفاعی بجٹ کا اعلان کر دیا گیا۔ مالی سال 2021-22 میں دفاعی بجٹ مجموعی قومی بجٹ کا 16% ہے، جس کے مطابق پاک آرمی کا دفاعی بجٹ ملکی بجٹ کا 7% اور موجودہ دفاعی بجٹ ڈی جی پی کا 2.8% ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2019-20 میں ملکی معاشی صورتحال کے پیش نظر دفاعی بجٹ منجمد رہا۔ 2022-21 میں بھی پاک افواج کی تنخواہوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ان سالوں میں روپے کی قدر میں کمی اور افراط زر کے باوجود دفاعی ضروریات کو دستیاب وسائل کے اندر رہتے ہوئے پورا کیا گیا۔ 2018 کے بعد کلیاً سپورٹ فنڈ کی بندش کے باوجود دفاعی اور سیکیورٹی کی ضرورت کو مالی وسائل ملکی وسائل سے ہی پورا کیا گیا۔ آپریشن رد الفساد کے اہداف اور دائرہ کار اور دیگر سیکیورٹی امور میں کوئی کمی نہیں آنے دی گئی۔ ٹڈی دل اور کرونا کی وبا کے خلاف قومی مہم میں پاک فوج نے بھرپور کردار ادا کیا، مگر سول انتظامیہ کی معاونت میں ان فرائض کی انجام دہی کے دوران کوئی الاؤنس نہیں لیا گیا۔ کرونا وبا کے خلاف قومی جنگ میں دفاعی بجٹ سے ہی 2.56 ارب روپے صرف کیے گئے، لیکن اضافی ڈیمانڈ نہیں کی گئی۔ ٹڈی دل کے خلاف مہم میں بھی دفاعی بجٹ سے ہی 297 ملین روپے خرچ ہوئے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی ہدایت پر گزشتہ سالوں میں دفاعی آلات و مصنوعات کی مقامی تیاری پر خصوصی توجہ دی گئی تاکہ ملکی زر مبادلہ میں کمی واقع نہ ہو۔ پاک فوج نے بالواسطہ اور بلا واسطہ ٹیکس کی مد میں سال 2019-20 میں 190 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع کرائی۔ 25.8 ارب روپے انکم ٹیکس، کسٹم سرچارج اور سیلز ٹیکس کی مد میں جمع ہوئے۔ پاک افواج کے رفاعی اداروں نے 164.239 ارب روپے ٹیکس اور ڈیوٹیز کی مد میں ادا کیے۔ ان اداروں میں آرمی ویلفیئر ٹرسٹ، فوجی فاؤنڈیشن، نیشنل لاجسٹکس سیل اور فرنٹیئر ورکرز آرگنائزیشن شامل ہیں۔ بھارت پاکستان کی نسبت اپنے ایک فوجی پر سالانہ 4 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے۔ پاکستان اپنے ایک فوجی پر سالانہ $12,500 خرچ کرتا ہے، جبکہ انڈیا $42,000 خرچ کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ اپنے ایک فوجی پر سالانہ $3,92,000 جبکہ سعودی عرب $3,71,000 خرچ کرتا ہے۔ سالانہ دفاعی اخراجات کے حوالے سے بھارت دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2014 سے 2019 تک بھارت کا دفاعی بجٹ 51 سے $71 بلین تک بڑھ گیا، مگر پاکستان کا دفاعی بجٹ جوں کا توں رہا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت کا دفاعی بجٹ پاکستان کی نسبت 6 سے 7 گنا زیادہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت 2016 سے 2020 کے دوران دنیا کا دوسرا بڑا اسلحہ درآمد کرنے والا ملک رہا۔ رپورٹ کے مطابق بھارت صرف نئے اسلحے کی خریداری کے لیے سالانہ لگ بھگ 18 سے 19 بلین ڈالر لگاتا ہے، جو کہ پاکستانی بجٹ کا تقریباً 2 گنا ہے۔ آبادی کے لحاظ سے چائنا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تقریباً 1.5 ارب آبادی والا یہ ملک ہے۔ تو یہاں غربت بہت زیادہ تھی، لیکن چائنا نے پچھلے 10 سالوں سے اپنے ملک کے غریب لوگوں پر پیسہ خرچ کیا، ان کو امپاور کیا، اور 10 سال کے بعد چائنا دنیا کا واحد ملک بن گیا جہاں وہ کامیابی سے غربت پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب چائنا میں غربت کا کامیابی سے خاتمہ ہو چکا ہے، کیونکہ چائنا نے دفاع پہ بھی خرچ کیا، لیکن سب سے زیادہ غریب لوگوں پہ خرچ کیا، غربت کا خاتمہ کیا۔ اور انڈیا میں 40 کروڑ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے پاس بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں، کھانے کے لیے خوراک نہیں ہے، رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے۔ لیکن انڈیا غریب لوگوں پر پیسہ خرچ کرنے کی بجائے، ملک میں غربت کا خاتمہ کرنے کی بجائے سارا پیسہ دفاع پہ خرچ کر رہا ہے، اور ان کو اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود اپنی آرمی سے کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے؟
چائنا نے پچھلے دنوں انڈیا کے بہت بڑے حصے پر لداخ پر قبضہ کر لیا اور مزید علاقوں کی طرف پیش قدمی بھی جاری ہے، اور جواباً چائنا کی آرمی کے ساتھ لڑنے کی بجائے انڈیا کے لوگ چائنا کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں، معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، پلیز لداخ پہ ہم دعویٰ نہیں کرتے، لداخ اب آپ ہی کا ہے، پلیز مزید علاقوں پر پیش قدمی نہ کریں، مزید علاقوں پر قبضہ نہ کریں۔ انڈیا کی آرمی چائنا کی آرمی کے ساتھ لڑنے کی بجائے لداخ کا قبضہ چائنا سے واپس چھڑوانے کی بجائے، چائنا آرمی کی مزید پیش قدمی روکنے کی بجائے ان کے سامنے ہاتھ جوڑی ہوتی ہے۔ یہ اس آرمی کا حال ہے، یہ اس آرمی کی پرفارمنس ہے۔ اور 2019 میں رات کے اندھیرے میں ان کے جو پائلٹ تھے، ان کی جو فضائیہ تھی، 2 طیارے پاکستان کی حدود میں آتے ہیں، پاکستان پر حملہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، جواباً پاک فضائیہ نے ان کے دونوں طیارے گرا دیا اور ساتھ ان کا ایک پائلٹ بھی اریسٹ کر لیا۔ مطلب ان کی آرمی اتنی کمزور ہے، بس یہ اتنا بڑا دنیا کا دوسرے نمبر پہ آنے والا ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اسلحہ خرید رہا ہے، لیٹسٹ ٹیکنالوجی والا اسلحہ خرید رہا ہے، ایڈوانس اسلحہ خرید رہا ہے، اور اتنا بھاری بھرکم ڈیفنس بجٹ پیش کرتا ہے اپنی آرمی کے لیے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ یہ چائنا کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، نہ یہ پاکستان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی ایون یہ جو نیپال چھوٹا سا کنٹری ہے، ان کی آرمی تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتی۔ جب چائنا انڈیا کے ساتھ جنگ لڑ رہا تھا، جب ان کا بارڈر پہ کلیش چل رہا تھا، تو ان کو شرما اولی نیپال کا جو وزیر اعظم وہ دھمکیاں دے رہا تھا، اور یہ بیچارے اس کے خلاف لڑنے کی بجائے اپنے جرنلسٹ بھیج رہے تھے اور ان کی عوام سے کہہ رہے تھے ہمارا تو آپس میں بھائی چارہ ہے، ہمارے تو ثقافتی اور مذہبی ریلیشن ہے، یہ آپ کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے، اس کو سمجھائیں۔ مطلب اس طرح ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جنگ تو یہ لڑ نہیں سکتا، اس کو چاہیے، ان کی گورنمنٹ کو چاہیے اپنے ملک میں غربت کا خاتمہ کریں، اپنے لوگوں کو بنیادی سہولیات سے آراستہ کریں، اور ان کی جو مشکلات ہیں ان کو ختم کریں۔ چائنا سے لڑنے کی بجائے، چائنا کے ساتھ اپنے حالات خراب کرنے کی بجائے چائنا سے سبق سیکھیں کہ کیسے اتنی بڑی آبادی والے ملک نے اپنے ملک میں غربت کا خاتمہ کیا ہے۔ یہ بھی اس چائنا ماڈل کو اختیار کریں اور اپنے ملک میں غربت کا خاتمہ کریں۔ جب تک انڈیا میں غربت کا خاتمہ نہیں ہوگا، انڈیا جو سمجھتا ہے نا ہم دنیا کے امیر ترین ملک بن جاؤں گا، میں دنیا کا سپر پاور بن جاؤں گا، میں ایشین ٹائیگر بن جاؤں گا، تو اتنی بڑی تعداد میں غربت کے ساتھ انڈیا نہ تو ایشین ٹائیگر بن سکتا ہے، نہ سپر پاور بن سکتا ہے، اور اس کا جو GDP وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر ان کے 40 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو بنیادی زندگی کی سہولتیں نہیں ملنی، تو ان کو کیا لگے کہ ہمارا ملک سپر پاور ہے یا ایشین ٹائیگر ہے یا اکنامکلی بڑا اسٹرانگ ہے۔ ہمیشہ وہ ملک مضبوط ہوتا ہے جس ملک کا جو غریب طبقہ ہوتا ہے، حکومت اس کو مضبوط کرتی ہے، پھر جا کے ملک اوور آل مضبوط ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں غریب لوگوں کے ساتھ ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا انڈیا کو اپنی بیکار آرمی پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے ملک کے غریب لوگوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ 2019 میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاور میں آنے کے بعد مودی کو آفر کیا کہ ہم اپنے ملک میں غربت کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں اور کشمیر میں امن قائم کرنے کے لیے بات چیت کرتے ہیں، لیکن مودی کے سر پر جنگ کا بھوت سوار تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے بھاری بھرکم بجٹ کے ساتھ اپنے گدھے فوجیوں کو شیر کی کھال پہنا کے شیر بنا دوں گا، لیکن جب وہ پاکستان لڑنے کے لیے آئے تو بیچارے منہ کی کھا کر چلے گئے۔ پھر بعد میں پاکستانی آرمی ویٹ کرتی رہی کہ انڈیا کی آرمی کب آئے گی، کب ہمارے ساتھ جنگ لڑے گی، لیکن انڈین آرمی کی دوبارہ پاکستان کی حدود میں آنے اور جنگ کرنے کے لیے کی جرت بھی نہ ہو سکی، بیچارے ڈر کر ادھر ہی بیٹھ گئے، اور بعد میں جی ہمارا پائلٹ ہمیں واپس کر دو۔ پھر پاکستان ان کے پائلٹ کو نہلا دھلا کے، اچھے کپڑے پہنا کے، چائے پلا کے ان کے ملک میں چھوڑ آئے، اور یہ حال کیا پاکستان کی آرمی نے۔